السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے انشاءاللہ وہ نحو کے قواعد ہیں، اور نحو کے قواعد میں علامات اسم جو ہیں ان سے ہم نکل چکے ہیں۔ اس پہ زیادہ بات نہیں کر رہا کیونکہ باقی جو اسم کے اقسام ہوں گے، اسماء اشارات، اسماء جو بھی اسماء کے قسمیں ہیں اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ بعد میں۔ ابھی جو ہمارا آج کا سبق ہے وہ ہے علامات فعل۔ فعل کیا ہے اور اس کی علامات کیا ہے، اس کی اقسام کتنی ہیں، اس پہ مختصر سا جو ہے ہم ویڈیو کلپ بنا رہے ہیں آج۔ ابھی انشاءاللہ میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں اسکرین کی طرف، اور اسکرین پر لے جانے سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ تو چلیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں انشاءاللہ اسکرین کی طرف، اور فائنلی سبق نمبر 6 پہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ میرے چھوٹے بیٹے نے بھی پوچھا تھا کہ آپ سبق نمبر 5 ہی لکھتے رہیں ابھی تک، تو چلو الحمدللہ سبق نمبر 6 تک ہم پہنچے ہیں، جو علامات فعل ہیں کہ فعل کیا ہے اور فعل کی علامات کیا ہیں اور اس کی اقسام کتنی ہیں، فعل کیسے کہتے ہیں اور اس کے علامات کیا ہیں۔ فعل جو ہے کیونکہ ہم آج کا جو سبق ہے ہمارا وہی اسی بارے میں ہے، تو اس لیے فعل پر مختصر سی جو ہے نا گفتگو کریں گے۔ فعل کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ اسم میں کیا تھا؟ اسم بالکل اس کے برعکس تھا، کوئی کام نہیں کرنا تھا، اس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا اس میں نہیں پایا جانا چاہیے۔ اس میں فعل میں سے علامات فعل میں سے کوئی بھی علامت جو ہے وہ اسم میں نہیں ہونی چاہیے، اور وہ اسم میں نہیں ہوتی۔ تو فعل کی علامت یہ ہے، سب سے بڑی علامت جو ہے، مین بات ہے کہ اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی نہ کوئی زمانہ ضرور پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ جملہ آپ یاد کریں کہ فعل کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے۔ اس میں زمانہ کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ فعل جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ زمانے میں ہی ہوتا ہے۔ فعل جو ہوتا ہے حدث کو کہتے ہیں، اور حدث جو ہوتا ہے کچھ کام ہوتا ہے، کھانا پینا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، جتنے بھی دنیا کے کام ہیں یہ فعل ہوتا ہے۔ جو کام ہو رہے ہوتے ہیں وہ کسی وقت میں ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی کام بغیر زمانے کے نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ہر کام جو ہے اس کے لیے زمانے کا ہونا ضروری ہے، کسی نہ کسی وقت میں وہ کام ضرور ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ زمانے کا جو ہے زمانے کی شرط اس کے ساتھ ضروری ہوتی ہے۔ زمانہ جو ہے اس کے ساتھ لگا رہتا ہے، ہمیشہ کوئی بھی کام ہوتا ہے کسی زمانے میں ہی ہوتا ہے، اور اسے جو ہے یہ اس کی بڑی علامت ہے فعل کی۔ جیسے یہ اس کی مثالیں ہیں، کتب التلمیذ الدرس۔ جو کتبہ میں با ہے یہ فعل ماضی کی ہے، مبنی علی الفتح ہے، لیکن ابھی میں بتا رہا ہوں کہ اس میں جو با ہے یہ فعل ماضی کی طرف دلیل دیتا ہے کہ کتبہ لکھا، التلمیذ اسٹوڈنٹ نے یا طالب علم نے، الدرس سبق لکھا۔ تو لکھا جو ہے یہ فعل ماضی ہے کہ کسی زمانے میں اس نے لکھا تھا، لکھا مطلب گزر چکا ہے یہ زمانہ، لیکن کسی زمانے میں اس نے یہ لکھا تھا۔ تو یہ جو لکھنا ہے یہ کسی وقت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جو گزر گیا ہے۔ یہ ہے کتبہ التلمیذ الدرس کہ اسٹوڈنٹ نے سبق لکھا۔ ابھی اس جملے میں کتبہ جو ہے وہ فعل ہے، التلمیذ اسم ہے، کیونکہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ الف لام جب شروع میں مطلب آتا ہے شروع میں تو اسے ہم اسم کہتے ہیں، یہ اسم کی علامت ہے۔ تو التلمیذ کوئی خاص تلمیذ ہے جس کی بات ہو رہی ہے کہ اس تلمیذ نے سبق لکھا، اور درس جو ہے اسم ہے، الف لام کا داخل ہونا اسم کی علامت ہے۔ تو التلمیذ اور الدرس یہ دونوں جو ہیں یہ اسم کی علامات ہیں، اور یہ اسماء ہیں دونوں۔ لیکن جملے کا مطلب کیا ہے کہ طالب علم نے سبق لکھا، تو اس جملے میں فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے اور مفعول بھی ہی ہے، تینوں ہیں، تینوں چیزیں مکمل ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے ہمارے پاس یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ فعل ماضی ہے۔ اس کے بعد جو دوسری مثال ہے وہ یدرس احمد الدرس۔ یدرس میں یا جو ہے اس پہ داخل ہوا ہے درسوں پر، تو درس پہ جب یا داخل ہوا تو اس نے کیا کیا کہ اس کو فعل بنا دیا۔ تو اگر یہ درسن ہوتا تو ہم کہتے کہ یہ اسم ہے، لیکن اس پہ جب یا داخل ہوا یا مفتوحہ داخل ہوا کہ یدرسو، تو یدرسو جو ہے فعل مضارع ہو گیا۔ اردو میں اس کے فعل مضارع کہتے ہیں، مضارع، لیکن عربی میں اس کو فعل المضارع
یہ ابھی جو زمانہ ہے ابھی پڑھ رہا ہے۔ اچھا اردو میں اس کا کیا ہوگا کہ یدرس دونوں زمانوں کے لیے آتا ہے۔ مضارع جو ہوتا ہے عربی میں مضارع کا جو زمانہ ہے یہ دو کام کرتا ہے، یا تو اردو میں اسے کیا کہتے ہیں فعل مضارع جو ہوتا ہے، مضارع جسے ہم کہتے ہیں، اور فعل مستقبل ہے اسے ہم حال کہتے ہیں اردو میں۔ مضارع عربی میں دونوں کے لیے ہے، دونوں کو پکڑ کے رکھتا ہے۔ ابھی ہم عربی میں ایک ہی لفظ استعمال کریں گے کہ یدرس احمد الدرس، یدرس پڑھتا ہے یا پڑھے گا، پڑھتا ہے یہ حال ہے، تو یدرس اس میں عربی میں دونوں آئیں گی، حال بھی ہے اور استقبال بھی ہے، مطلب زمانہ حال اور زمانہ مستقبل دونوں اس نے کور کیے ہیں۔ اردو میں تو ہم الگ الگ بنائیں گے کہ احمد پڑھتا ہے اور احمد پڑھے گا، تو یہ حال اور مستقبل دونوں جو زمانے ہیں یہ فعل مضارع ہوتے ہیں اردو میں، لیکن عربی میں مضارع جو ہے یہ دونوں کے لیے ہے، ایک ہی لفظ استعمال ہوگا، احمد سبق پڑھ رہا ہے یا احمد سبق پڑھے گا۔ تو یدرس نے کیا کیا کہ فعل مضارع بن گیا، اور فعل مضارع جو ہے یہ فعل ہے اور یہ اس کی علامت ہے۔ آگے جو ہے اکتب الدرس، اکتب الدرس، ٹھیک ہے، یہ فعل امر ہے۔ اچھا امر جو ہوتا ہے وہ بھی زمانہ ہے کہ آنے والے زمانے میں آپ لکھو، کیونکہ آپ نے لکھا نہیں ابھی تک، لیکن آپ کو آرڈر مل رہا ہے لکھنے کا، تو آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اکتب الدرس، سبق لکھو، ٹھیک ہے۔ ابھی اس میں جو کہنے والا ہے وہ متکلم ہے، اور جو جس سے بات کی جا رہی ہے وہ مخاطب ہے، اور کتابہ جو ہے الکتابۃ، یہ جو ہے یہ اس کام کا جو کام ہے جس کا کہنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ لکھنا ہے، اور الدرس جو ہے یہ مفعول بھی ہے، لکھا کیا جا رہا ہے، سبق لکھا جا رہا ہے۔ تو ابھی تک سبق لکھا نہیں گیا، لیکن فعل امر آیا اور اس سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے سبق لکھنا ہے، تو یہ جو فعل امر ہے یہ بھی فعل کی علامت ہے، اس میں فعل مطلب حکم دیا جا رہا ہے، اور حکم جو دیا جا رہا ہے وہ کسی کام کا ہوتا ہے۔ آپ جب بھی کسی کو کسی کام کے کرنے کے بارے میں کہتے ہیں، آپ اللہ سے کچھ مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو وہ زمانہ ہوتا ہے، مطلب آپ کے پاس وہ چیز ہے نہیں، آپ کے پاس وہ نعمت ہے نہیں، لیکن آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں اللہ سے وہ نعمت، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ زمانے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور یہ فعل کی علامات ہیں۔ تو ان چیزوں کو آپ نے، یہ ایک مختصر سی مثالیں ہیں جن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ابھی آگے دیکھیں کہ آگے کیا ہے ہمارے پاس۔ اچھا فعل کی علامات آ رہی ہیں، مختصر سی علامات ہیں، آپ کو سمجھ میں آئیں گے انشاءاللہ۔ باقی ایک بات یاد رکھیں، ہم نے اسم بھی پڑھا، اسم کے علامات پڑھے، ٹھیک ہے، مثالیں دی، ابھی فعل کے علامات پڑھ رہے ہیں، اور آگے جو ہے انشاءاللہ حرف کے علامات ہوں گے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ ضرور یاد رکھیں کہ عربی کی جو زبان ہے جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، جب تک آپ گفتگو نہیں کریں گے، کسی سے ملاقات نہیں کریں گے، کسی سے بات چیت نہیں کریں گے، کتنی بھی کتابیں آپ لکھیں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ جو سمجھ ہوتی ہے یہ بات چیت سے ہوتی ہے، بات چیت سے انسان کو سمجھ آتی ہے، بات کی سمجھتا ہے، سیکھتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اردو ہے، اردو کی کتابیں ہم لکھتے رہے لیکن کسی کو سمجھ نہیں آتی، لیکن جب ہم اردو بولتے ہیں تو کم از کم ہماری اردو جو ہے، اردو میں بہتری آہستہ آہستہ آئے گی۔ اسی طرح عربی بھی ہے، عربی کی اگر آپ گرامر جتنا بھی آپ سیکھیں گے، لکھیں گے، اتنا زیادہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک آپ آگے گفتگو نہیں کریں گے، بات نہیں کریں گے۔ تو مثال کے طور پر کوئی علامات پڑھ رہا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی یہ فعل ماضی، فعل مضارع ہے، یہ فعل امر ہے، یہ جملہ استفہامیہ ہے، یہ جملہ خبریہ ہے، یہ فعلیہ ہے، یہ اسمیہ ہے، یہ کیا چیزیں ہیں، یہ ہماری سمجھ میں کیسی آئیں گی؟ یہ سب کچھ آپ کی سمجھ میں آ سکتا ہے انشاءاللہ، لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا برداشت کرنا ہوتا ہے، سبق یاد کرنا ہوتا ہے، تھوڑا سمجھنا ہوتا ہے، اور ایک سبق کو بار بار 2-3 بار آپ دہرائیں گے تو اگر ایک بار میں سمجھ نہیں آئے، دوسری بار میں آئے گی، یا دوسری بار میں نہیں آئے، تیسری بار میں آئے گی، لیکن سمجھنا ضروری ہوتا ہے آگے جانے سے پہلے۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ کو سمجھ نہیں، آگے مت جائیں جب تک آپ کو سمجھ نہیں آتی پچھلے سبق کی، کیونکہ جب پچھلا سبق سمجھ میں آئے گا تو آگے آپ سمجھ سکتے ہیں، ورنہ آپ وہیں پہ رکے جو ہے نا بوڑھے ہو جائیں گے لیکن آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ تو عربی جو ہے بہت ایسی زبان ہے، بہت گہرائی میں جب جائیں گے آپ تو آپ کو بعد میں غوطے لگانا نہیں آئیں گے۔ یہ ایسا سمندر ہے جس میں غوطے لگانے اگر آپ نے نہیں سیکھے تو آپ اس کو
پچھلے جو اسباق گزرے ہیں ان کو جو زیادہ اس پہ زور دیں تاکہ بنیاد صحیح ہو جائے گی. تو بنیاد جب پکی ہوگی اس کے بعد جو آپ آگے جتنا بھی پڑھیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گی اور آپ آگے جا کے سمجھا سکتے ہیں. یہ لیکچر تھوڑا سا ضروری تھا اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو فعل کی علامات جو ہیں وہ کون سی ہیں؟ کسی لفظ کے آخر میں تائے فاعل کا آنا. اچھا یہ کیا چیز ہے؟ ابھی جیسے مثال کے طور پر کتبتو، کتبتو، سمعتو، نصرتو. تو یہ جو تو ہے یہ تائے فاعل ہے. یہ وہ تا ہے جو فاعل کی طرف اشارہ ہے کہ فاعل جو ہے یہ کام کیا کس نے ہے. تو یہ جو تا ہے فاعل ہے تو اس کا مطلب کوئی بھی فاعل ہوتا ہے اس نے کوئی فعل کیا ہوتا ہے، اس نے کوئی کام کیا ہوتا ہے، اس لیے وہ فاعل بن گیا. اگر فعل نہیں ہوتا تو وہ فاعل نہیں بن سکتا. اور جب بھی کوئی فاعل ہوتا ہے اس کا فعل ضرور مطلب ضرور اس نے کام کیا ہوتا ہے، اور جہاں پہ بھی فعل ہوگا اس کا فاعل ضرور ہوگا. مثال کے طور پر یہ بہت سے ہمارے مدرسوں میں جب ہم پڑھتے تھے تو یہ جملہ بہت زیادہ مطلب آتا تھا. جیسے کہتے ہیں نا کہ ماتا زیدن، یہ زید جو ہے، زید ہمیشہ مثالیں اس پہ آتی رہیں. زید کا نام پورے مطلب اس میں کتابوں میں نحو کی کتابوں میں زیادہ تر جو ہے نا زید کا لفظ یا اسم استعمال ہوا ہے. تو ماتا زیدن، زید مر گیا. ابھی اگر کوئی پوچھے کہ اس میں فعل فاعل اور مفعول بھی ہی ہے یا نہیں ہے تو اس میں فعل کون سا ہے اور فاعل کون سا ہے؟ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فعل جو ہے وہ تو مرنا ہے لیکن فاعل ہے اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ اللہ نے زید کو مارا. ٹھیک ہے. ابھی اس جملے میں کیا ہے کہ ماتا زیدن میں مرا کون؟ زید. تو کام مطلب کس نے کیا؟ زید نے. اب یہ جو مرنا ہے یہ عربی کے گرامر کے لحاظ سے ہم زید کو جو ہے فاعل کہیں گے اور مرنا اس کا جو ہے وہ فعل ہے، اور اس جملے میں مفعول بھی ہی نہیں ہے. کیا ٹھیک ہے؟ یہ فعل فاعل پر جملہ جو ہے مکمل ہو گیا، بات ختم ہو گئی. لیکن یہ ایک گرامر کی وہ میں مثال دے رہا تھا. تو ابھی اس جملوں میں ان میں کتب تو یہ پورا ایک جملہ ہے. میں نے لکھا، یہ فعل ماضی کی طرف بات چلی گئی، میں نے لکھا. تو یہ جو تا ہے یہ مضمومہ ہے اور یہ فاعل کی طرف اشارہ ہے. کتب تو، میں نے لکھا. اچھا یہ جو تو آخر میں آئے گا تو اس سے پہلا والا جو حرف ہوتا ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے. یہ مبنی علی السکون لاتصالہ بتا الفاعل. تو یہ عربی میں جو گرامر ہم پڑھیں گے، اعراب لگائیں گے تو اس طرح ہم کہیں گے کتب فعل ماضی، ٹھیک ہے، مبنی علی السکون. تو ہم نے اس کو ساکن کر دیا اور اس کو مبنی بنایا کیونکہ فعل ماضی مبنی ہوتا ہے. لاتصالہ بتا الفاعل، ٹھیک ہے، اس پہ تا جو ہے یہ فاعل کا تا آ گیا تو اس نے با کو ساکن کر دیا اور خود جو ہے مضموم آ گیا. تو یہ اس طرح بن گیا. تو کیونکہ ہم کاتباتو نہیں کہیں گے نا، کاتباتو تو ہم کہیں گے کتب. تو عربی میں شارٹ کٹ ہوتا ہے، جملے کو بڑھایا نہیں جاتا بلکہ عربی میں جملے کو ایک مختصر انداز دیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے سمعتو، سمعت میں نے سنا، میں نے سنا. نصرتو، نصرت میں نے مدد کی. کتبتو میں نے لکھا، سمعتو میں نے سنا، نصرتو میں نے مدد کی. یہ اس کی مثال ہے. دوسرا آخر میں تائے تانیث کا آنا. اچھا اس میں تائے فاعل ہے، اس میں تائے تانیث ہے. کیا سمجھیں گے ہم، کیسے سمجھ آئے گی؟ یہ دیکھیں کتبت، سمعت، نصرت. آخر میں تا جو ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا. یہ جو آخر میں تا ہے یہ تائے تانیث ہے، مؤنث کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے، یہ فعل کی علامت ہے کہ کتبت، کہ اس نے لکھا. کس نے لکھا؟ اس ایک عورت نے لکھا. یہ فعل ماضی ہے اور تا جو ہے یہ تائے تانیث ہے، اور تائے تانیث جب اس پہ آ گئی تو اس نے جو ہے وہ ساکن ہو گئی. اور سمعت میں بھی یہی مثال ہے اور نصرت میں بھی یہی ہے. تو یہ جو تا ہے یہ تائے تانیث کہلاتا ہے اور یہ مؤنث کے لیے آتا ہے جو فعل کی علامت ہے. ورنہ دیکھنے میں تو دونوں ایک جیسے ہیں، کتبت اور کتبتو. یہ لکھنے میں تینوں دیکھیں اوپر اور نیچے کی مثال دونوں سیم ہیں، ایک جیسے ہیں، لیکن صرف زبر زیر کے فرق سے جو ہے نا جملہ پورا بدل جاتا ہے. آخر میں الف اثنین کا آنا، جیسے کتبا، کتبتا، سمعا، سمعتا. اچھا کتبا جو ہے ان دونوں مردوں نے لکھا، فعل ماضی ہے، اور اس پر جو الف داخل ہوا یہ الف الاثنین ہے.
الف اثنین جو کہتے ہیں یہ تثنیہ کے لیے الف آتا ہے۔ تو کتبہ اصل میں کتبہ ہے، اس نے لکھا اسے ایک مرد نے، لیکن کتبہ ان دو مردوں نے لکھا، کتبہ ان دو مردوں نے لکھا، کتبتا ان دو عورتوں نے لکھا۔ ہم نے تا بھی بڑھائی، تا کو بھی ہم نے بڑھایا، ٹھیک ہے، کیونکہ تا جو ہے تانیث کی علامت ہے، تا تانیث کو بھی لگایا ہم نے، اور آخر میں الف بھی لگایا، تو تا تانیث کے آنے سے اور الف کے مل جانے سے تثنیہ بھی آ گیا اور تا بھی بن گیا، مؤنث بھی بن گیا، تو ہم نے اس کو فعل ماضی میں بھی بدل دیا، تو یہ فعل کی علامت بھی ہو گئی اور اس میں جو ہے تثنیہ بھی آ گیا اور مؤنث کی طرف اشارہ بھی ہو گیا۔ سمع ان دو مردوں نے سنا، سمعتا ان دو عورتوں نے سنا۔ تو یہ الف جو ہے آخر میں الف کا، یہ جو الف جب ہم داخل کرتے ہیں، الف لگا دیتے ہیں آخر میں، الف کا اضافہ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تثنیہ ہے، اور یہ جو تثنیہ لگتا ہے الف آتا ہے، یہ الف اثنین جب ہم کسی اسم یا مطلب کسی اس کے لفظ کے ساتھ لگاتے ہیں تو اس سے وہ فعل ماضی بن گیا، ٹھیک ہے۔ یکتبانی بھی ہو جائے وہ بھی ہے مطلب، لیکن الف الاثنین اسے کہا جاتا ہے، اور الف الاثنین جو ہے فعل پر آتا ہے، یہ فعل کی علامت ہے۔ اچھا، آخر میں حرف علت جو ہے، الف حرف علت کا آنا، ٹھیک ہے، یہ الف جو ہے آخر میں آتا ہے اور یہ حرف علت ہے، الف واو یا حروف علت ہے۔ دعا فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، اور دعا میں اور دعا میں فرق ہے۔ دعا میں آخر میں حمزہ، چھوٹا سا حمزہ لگاتے ہیں، اور دعا میں حمزہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، یہ بہت بڑی مثال ہے کس چیز کی؟ اس چیز کی سمجھنے کی کہ عربی جو ہے، عربی کا جو گرامر ہے یہ بہت گہرا ہے، اس کو سمجھنا ہوتا ہے، ضروری کیا ہے اس کا سمجھنا ہے، باقی آپ کو اس کی سمجھ خود بخود آئے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ان چیزوں پر تھوڑا دھیان دیا کریں۔ آپ دیکھیں کہ اس میں ہم نے حمزہ نہیں لگایا تو کیا بن گیا، اگر ہم حمزہ لگاتے تو یہ کیا بنتا، تو اگر ہم حمزہ لگاتے تو ہوتا دعا، لیکن ہم نے حمزہ نہیں لگایا تو یہ ہو گیا دعا، فعل ماضی بن گیا، فعل ماضی ہو گیا، اور آخر میں جو اس کا الف لکھا ہوا ہے اس کو الف علت کہتے ہیں، اور الف علت جو ہے وہ فعل پر داخل ہوا، اور مطلب اس کو لفظ پہ داخل ہو کے اس کو فعل بنا دیا، اور فعل چلا گیا کہاں پہ، فعل ماضی بن گیا۔ اچھا، فعل کی علامات ہی چل رہی ہیں، آگے کیا ہے کہ آخر میں واو جماعہ کا آنا، واو، ٹھیک ہے، واو الجماعہ، عربی میں سے کہتے ہیں واو الجماعہ، لیکن اردو میں ہم واو جماعہ کہیں گے۔ واو الجماعہ جو ہوتا ہے وہ فعل پر ہی آتا ہے، جیسے خرجو، کتبو، اکلو، تو اس کا مطلب ہے کہ خرجو وہ نکلے، کتبو انہوں نے لکھا، اکلو انہوں نے کھایا۔ اچھا، تو یہ جو خرجو، اکلو، کتبو، یہ جتنے بھی جملے ہوتے ہیں یہ فعل ماضی کی طرف اشارہ ہے، اور فعل ماضی میں یہ مطلب ہمیں کیسے سمجھ آئے گی کہ یہ فعل ہے، اس میں ہم نے واو لگایا، ٹھیک ہے، خرجو۔ اگر ہم انہیں کہیں گے کہ اخرجو تو وہ بھی فعل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ واو الجماع آیا ہے، تو اگر ان کو آرڈر کریں گے نکلنے کا، ان کو باہر جانے کا، یا ان کو لکھنے کا، یا ان کو کھانے کا کی طرف دعوت دیں گے، یا ان کو لکھنے کا حکم کریں گے، آرڈر کریں گے، تب بھی سارا جو ہے نا یہ فعل ہی ہوگا، کیونکہ واو الجماع اس پہ داخل ہوا ہے۔ آخر میں جو واو ہے وہ واو الجماع کہلاتا ہے، اور واو کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے الف لگایا، یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ آپ کو جو ہے نا میں بتا رہا ہوں اس کے بارے میں، بہت ہی انٹرسٹنگ بات، یہ جو قرآن میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ مثال کے طور پر خرجو یا اس طرح کے جملے ہوتے ہیں کہ واو کے بعد الف آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ واو کے بعد الف کیوں لکھا جاتا ہے؟ جب بھی قرآن میں یا کہیں پہ بھی آپ نے یا حدیثوں میں یا مطلب آپ لکھتے ہیں، خط لکھنا ہوتا ہے یا مطلب آپ نے عربی لکھنی ہوتی ہے، تو اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ واو جو ہے اگر واو الجماعہ ہے، جماعہ کا مطلب گروپ کی طرف جب آپ اشارہ کرتے ہیں، بہت سے مرد، ایک گروہ کی طرف جب اشارہ کرتے ہیں آپ کہ آپ سب یا ہم سب یا وہ سب جب سب کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو اس میں یہ جو واو ہوتا ہے اس کے بعد الف لگانا ضروری ہوتا ہے، اور یہ الف جو ہے اس کا لگنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ الف خود کہتا ہے کہ مجھ سے پہلا جو واو لکھا ہوا ہے یہ واو الجماعہ ہے، کوئی دوسرا واو نہیں ہے، تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ فعل جو ہے یہ فعل ہے، اور یہ جو واو ہے اس کو ہم واو جماعہ کہیں گے، واو الجماعہ، کیونکہ اس کے بعد ہم نے الف لکھا ہے، تو یہ جو الف ہے اس کا لگانا ضروری ہوتا ہے، اور ہر جگہ پہ یہ الف آپ کو نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، یہ چیز آپ کو تھوڑی سمجھنی ہے کہ یہ جو واو لگتا ہے اس کے بعد الف اگر ہم لکھتے ہیں تو یہ جو واو ہوتا ہے یہ واو الجماعہ ہی ہوتا ہے، اس کو سمجھنا ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے۔
آخر میں نون النسوہ، نون النسوہ کا آنا، ٹھیک ہے، نون النسوہ. اچھا نون النسوہ کیا ہے؟ یہ مثال کے طور پر جیسے کتبنا، سمعنا، نصرنا. ابھی کتبنا میں جو آخر میں نون آیا ہے اس کو نون نسوہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اب سورہ یوسف تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ فعل جب عورتوں کی طرف جو اشارہ ہوتا ہے، یا عورتوں کے بارے میں جب کہا جاتا ہے کہ انہوں نے لکھا، ان ساری عورتوں نے لکھا، ان ساری عورتوں نے پڑھا، ان ساری عورتوں نے کھایا، تو کتبنا، سمعنا، نصرنا، اکلنا، تو آخر میں نون ہوتا ہے. اور نون جو ہے یہ مفتوح ہوتا ہے اور مبنی علی الفتحہ ہوتا ہے. تو یہ نون النسوہ کا آنا، نون النسوہ صرف فعل میں آتا ہے، ٹھیک ہے. یہ فعل کی طرف اشارہ ہے اور فعل کی بڑی علامت ہے. یہ آخر میں نا، نون الف نا کا آنا. اور یہ کیا چیز ہے؟ جیسے کتبنا، سمعنا، کتبنا میں نے 2 بار لکھا، ٹھیک ہے، لیکن نصرنا ہم کہیں گے، اکلنا، کتبنا، نصرنا، خرجنا، جتنے بھی جملے آپ لگائیں گے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جملہ لکھا، آخر میں جو نا ہے، نا سے پہلا والا جو حرف ہوتا ہے اس کو آپ نے ساکن کرنا ہے. ساکن ہے وہ ہم کیا کہیں گے کہ فعل ماضی مبنی علی السکون. یہ اس کا اعراب ہے کہ مثال کے طور پر کتبنا میں بولتا ہوں، کتب فعل ماضی، ٹھیک ہے، کتب فعل ماضی مبنی علی السکون، کیونکہ ہم نے با کو ساکن کر دیا، مبنی علی السکون لاتصالہ بنا، ٹھیک ہے. یہ فاعلین کی طرف یہ فاعل ہوتے ہیں. فاعل 2 قسم کے ہوتے ہیں، فعل واحد بھی ہوتا ہے جو متکلم ہوتا ہے، چاہے مذکر ہے مؤنث ہے، تثنیہ بھی ہوتا ہے، متکلم ایک ہے یا 2 ہے یا سارے ہیں، ٹھیک ہے. نا جو ہے اکلنا، کتبنا، کتبنا ہم دونوں نے یا ہم سب مردوں یا عورتوں نے لکھا. سمعنا ہم دونوں یا مرد اور دونوں مرد اور عورتوں نے یا ہم سب مرد اور عورتوں نے سنا، ٹھیک ہے. نصرنا ہم دونوں مردوں یا عورتوں نے مدد کی، ہم کئی مردوں یا عورتوں نے مدد کی. تو یہ جو ہے عربی میں اس کا اعراب یہ ہوگا کہ کتب فعل ماضی مبنی علی السکون لاتصال بنا. عربی میں اس کی یہ ہے، اس کا اعراب یہ ہوگا. تو اس کو اردو میں انشاءاللہ ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کتب فعل ماضی ہے، ماضی اردو میں ماضی کہتے ہیں، اور مبنی علی السکون ہے، ٹھیک ہے. جزم سے اس کو ہم نے ساکن مطلب مبنی بنایا، مبنی ہے وہ چینج نہیں ہو سکتا. اور اس کی وجہ یہ ہے، اس کا مطلب ریزن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہم نے نا، نون الف نا جو ہے ملایا ہے. اور نون الف نا یہاں پہ جو ہے دلیل ہے کس بات کی؟ جو متکلم ہے، متکلم کے جتنے بھی صیغے ہیں وہ ہم نے نا کو بڑھا دیا، نا کو. اور یہ جو ہے یہ فعل کی طرف اشارہ ہے اور فعل کی دلیل ہے اور فعل کی علامت ہے. فعل کی اقسام، یہ فعل کی جو اقسام ہیں، فعل کی اقسام 3 ہے، فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، فعل امر ہے. اچھا اردو میں جو ہوتا ہے، اردو میں فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن عربی میں یہ 3 مثالیں ہیں، یہ اس کی اقسام ہیں. فعل ماضی جو گزرا ہوا ہے، فعل مضارع یا ابھی ہو رہا ہے یا ہوگا، ٹھیک ہے. مضارع فعل مضارع یا ہو رہا ہے ابھی، میں کھانا کھاتا ہوں یا کھاؤں گا، میں کھانا کھا رہا ہوں، کھاتا ہوں یا کھاؤں گا. تو یہ عربی میں جو ہے یہ مضارع ہے. فعل امر جو ہے وہ کسی بات کا حکم کرنا، کسی بات سے منع کرنا، ٹھیک ہے. یہ جو ہوتا ہے یہ فعل جو ہے یہ فعل امر ہے. اور یہ فعل کی اقسام ہیں، تینوں ہیں جو مثالیں ہیں انشاءاللہ، یا تینوں اقسام جو ہیں اس پہ اگلی ویڈیوز میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ. یہاں تک ہمارا سبق تھا آج کا، اور یہاں پہ ہم رکتے ہیں انشاءاللہ. اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پھر بتا رہا ہوں چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ. اور آئندہ ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں گی انشاءاللہ، تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں، اس لیے بیل کا بٹن دبانا ضروری ہے. اور یہی ویڈیو آپ کو فیس بک پہ بھی مل رہی ہے انشاءاللہ، اور یہی ویڈیو آپ کو یوٹیوب پہ بھی مل رہی ہے انشاءاللہ. میرے 2 چینلز ہیں ابھی تک، تو آپ کا سپورٹ ضروری ہے. اور ویڈیوز جو ہیں اس میں اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ نے کامنٹس کرنے ہیں، ٹھیک ہے. اور قرآن کی صورتیں ہیں انشاءاللہ وہ بھی ریکارڈ ہوں گی، اور اس کے ساتھ ہم جو بول چال ہے اس پہ بھی انشاءاللہ ویڈیوز بنتی جائیں گی انشاءاللہ. آگے بھی ویڈیوز آئیں گی آپ کو. دعا میں یاد رکھیں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.